آزاد رہ جائیں گے, کسی کے ساتھ جوائن نہیں کریں گے. خان صاحب کرپشن کریں یا نہ کریں, لیکن نیچے تو بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. آپ نے ایک جگہ کلیم کیا تھا کہ سی ایم صاحب پنجاب جو ہیں انہوں نے کرپشن کی اور 40 کمروں کا گھر لیا, اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں ایک ایم پی اے کے پاس, خرم لغاری صاحب, جن کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور آج کل یہ ناراض گروپ کے طور پہ جانے جا رہے ہیں, ناراض گروپ کے ساتھ اکثر نظر آ رہے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں اصل میں. السلام علیکم خرم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ایک تو آپ کے ٹائم کا. اچھا, میں پہلا سوال تو آپ سے یہ کرنا چاہوں گی اس تمہید کے ساتھ کہ سیاست کی دنیا میں آج کل ایک بھوچال برپا ہے, اور وہ بھوچال برپا اس لیے ہے کہ پارٹی کے اندر ایک اور پارٹی بن گئی ہے جی, اور اس پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس نے تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے. تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کہنا یہ ہے کہ اس حکومت نے نوجوان لوگوں کو صرف اور صرف استعمال کرنے کے لیے, ڈنڈے اٹھانے کے لیے, یوتھ کو بلانے کے لیے, دھرنے دینے کے لیے بلایا گیا, لیکن نوجوانوں کو ابلائج نہیں کیا گیا. کہتے ہیں جی ٹائیگر فورس بنا لیا ہے, ٹائیگر فورس ہی چوریاں کر رہی ہے. اگر ان کے ساتھ ہم وہ ٹائیگر فورس جو اپنی اسٹڈی چھوڑ کے, کام کاج چھوڑ کے صرف کمپین کرتی ہے, کیوں ہم نوجوان بیوقوف تو نہیں ہیں؟ تو میں نے اس چیز کی آواز اٹھائی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ نہ دیا جائے, اور اسی وجہ سے نوجوان لوگوں نے میرے خیال میں ضمنی الیکشنز میں کمپین بھی نہیں کی. بیکاز جہاں میں گیا ہوں مجھ سے ایک سوال ہوا ہے, جی نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, نوجوان تو نوجوان تھا, تو نے نوجوانوں کی آواز نہیں اٹھائی. میں نے نوجوانوں کی آواز اٹھائی اور اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھائی. پھر کچھ شرپرسن ناصر جی, اس نے اپنا مفاد, میں نے پھر کہا جی میں سینٹ کا ووٹ بھی نہیں دوں گا. اگر کسی کو ڈاؤٹ تھا جی یہ سینٹ کی ووٹ کی وجہ سے, میں نے کہا تھا میں کسی کو ووٹ ہی نہیں دوں گا, میں یہاں ہوں گا ہی نہیں. تو جو میں نے کہا جی لگا کے نبھانے والی بات ہے, بے وفائی ہمارے خون میں نہیں ہے بلوچوں میں. تو پھر باتیں آ گئی جی ہم سے, پی ایم صاحب نے وعدے وعید کیے جی تجھے علاقے کے لیے سپر دیں گے, جس کی وجہ سے میرا 400 گھر دریا برد ہو چکا ہے. آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنے علاقے کے لیے, میں نے پہلے یونیورسٹی کا کیمپس منظور کرایا, وہ میرے ایم این اے کو پتہ نہیں کیا تھا, نوجوانوں کی شاید برداشت نہیں ہوئی, اس نے کینسل کروایا. آج پھر میں اسی اے ڈی پی میں اس بجٹ میں دوبارہ لکھ کے دے کے آیا ہوں انشاءاللہ. فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا ٹیکنالوجی کی کوئی نہ کوئی کامرس کی یونیورسٹی کا کیمپس آپ کو دیتے ہیں. حالانکہ میں نے پی ایم صاحب کو بھی کہا تھا کہ میں اپنی زمین کا ایک مربع دیتا ہوں, اس میں آپ یونیورسٹی کا اناؤنس کر دیں, زمین بھی میں دیتا ہوں. حالانکہ الحمدللہ جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر ہیں ایون کے تھانہ تک میری زمین میں بنا ہوا ہے. اچھا, خان صاحب نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, عوام سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی, تو آپ تو 3 سال میں گھبرا گئے. میں گھبرانے والوں میں سے نہیں, کیونکہ میں نے ووٹ دیا اور ووٹ کا جواب میں نے رب کو بھی دینا ہے. ووٹ دیا ہے تو ہم ایم پی ہیں تو وہ بھی سی ایم اور پی ایم ہیں, ہمارے ووٹ سے وہ بنتے ہیں اور ہم عوام کے ووٹ سے بنتے ہیں. ان امپلائمنٹ ریٹ جتنا پہلے جس بات پہ بلیک میل کیا گیا یوتھ کو کہ ان امپلائمنٹ ریٹ ہم کم کریں گے, ہم نوکریاں دلائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی, تو وہ اس پہ چھوٹی سی بات ہے اس معاملے میں کہ جی یوتھ کو صرف دھوکہ دیا گیا, استعمال کیا گیا ہمیں, لیکن اب استعمال یوتھ نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کی کیا میں سوچتا ہوں میری پالیسی یہ ہے کہ نوجوانوں کو خود بخود سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ ہم لوگ صرف استعمال ہو رہے ہیں, ہمیں استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ حکومت جائے نہ جائے, لیکن دھوکے بازی تو ہوئی ہے نا نوجوان کے ساتھ. اور اپنے ہم تو الٹا پی ٹی آئی کی ٹکٹیں نہیں ملی, ہرا کے پھر پی ٹی آئی کو ہرا کے پھر ہم نے پارٹیز جوائن کی. ہم تو اس حالت میں کس طرح کی دھوکے بازی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دھوکے بازی کس طرح کی غلط بیانی. نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ڈنڈے اٹھائے گئے, دھرنے میں کون تھا, یوتھ ہی تھی, ساری یوتھ کے ساتھ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس سے بہتر ہے ہم لوگ اپنے کام کاج کریں, اپنی اسٹڈی کو فوکس کریں. اچھا, آپ نے حلف لیا ایک تو اسمبلی میں, اور اب کچھ عرصے پہلے آپ نے حلف لیا ہے ترین صاحب کے گھر. جی, تو یہ 2 حلف آپ کو لگتا ہے کہ پیرالل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی وہ تھا جی ہم ملک کے شانہ بشانہ ملک کے خیر خواہی کے لیے ہوں گے, وہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھی بنیں گے. اگر ہم ساتھی نہیں بنیں گے تو ہمیں رول دیا جائے گا. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میڈیا پہ آ کے غصہ کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, آپ اپنی بات آرام سے خوبصورتی سے بھی بتا سکتے ہیں. دیکھیں جی جب میڈیا والے کہیں گے جی آپ تتر بٹیر ہو, تو میں ان سے صاف ظاہر میں کہوں گا میں کہاں سے تتر بٹیر ہوں, مجھے بتایا جائے. اچھا, میں تو نوجوان تھا جب میں الیکشن لڑا, 25 سال 2 مہینے میری ایج تھی, اور میں نے 50,000 ووٹ لیا. لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, میں لوگوں کو ٹھکرا تو نہیں سکتا. ہاں جی, آپ آزاد امیدوار تھے, تو آپ نے پی ٹی آئی میں آنے کا آپ کا جو ہم خان کے وین کے ساتھ آئے تھے.
پر وہ چیزیں ہمیں محروم کی گئیں, ان چیزوں میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. جس طرح سے ہم ہارٹ ہوئے, کچھ دن پہلے ایک میڈیا پہ کہا جائے جی اگر نون لیگ آپ کو دعوت دے, میں نے کہا جی نون لیگ کے بھی یہی وعدے وعید ہوں گے, ہمیں استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا, تو بہتر ہے اس حکومت کے ساتھ آج تک ہیں, آزاد رہ جائیں گے, کسی کے ساتھ جوائن نہیں کریں گے. اچھا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس میں جھول ہے؟ جھول ہو یا نہ ہو, لیکن نوجوان کے ساتھ فریب ہوا ہے. جی. اور کہا مطلب اب اگر ہم دیکھیں بھی اور کوئی اگر آپ انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے تو ایسے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے کرپشن نہیں کی, لیکن ان سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے کرپشن ٹھیک ٹھاک بجا کے کی ہے. دیکھیں جی, خان صاحب کرپشن کریں یا نہ کریں, لیکن نیچے تو بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہم نے میں نے خود ہی جا کے, جب میری پی ایم صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ, فواد چودھری سے مجھے لے کے گئے تھے. فواد چودھری صاحب جب آئے تھے میں نے کہا تھا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں, اگر آپ آئے ہو تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو ریڈی ہوں, کیونکہ آپ میرے پاس آئے ہو. تو خان صاحب نے کہا تھا جی یوتھ کو بلائج کریں گے, میں نے کہا تھا خان صاحب انف, اونلی ون کوسچن, ویئر از یوز انف. خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں صرف استعمال کیا جاتا ہے, پر انشاءاللہ یوتھ اب استعمال نہیں ہوگی. آپ نے ایک جگہ کلیم کیا تھا کہ سی ایم صاحب پنجاب جو ہیں انہوں نے کرپشن کی اور 40 کمروں کا گھر لیا, اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. میں خاموش نہیں ہوا. سی ایم صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بجٹ میں آپ کو ڈالیں گے. کچھ دن پہلے, 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ میری حلقے کی میری بہنیں, میری بیٹے بے گھر ہو گئی. گھر میں خاموش میں ہونے والوں میں سے بھی نہیں ہوں, کیونکہ میں نے لوگوں سے ووٹ لیا اور میں نے اس ووٹ کا حق ادا کرنا ہے, چاہے میری ایم پی شپ رہے نہ رہے, آئی ڈی ایم کیئر, کیونکہ یہ میں نے باپ دادا سے دیکھی ہیں. کیونکہ جو خود ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے لیے بھاگتا ہے, اور میں نے یہ چیزیں باپ دادا کی دیکھ کے میں نے, آپ کو اپنی پوزیشن کی پرواہ نہیں, مجھے پرواہ نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ بالکل. تو ابھی تک بینگ انڈیویجول آپ نے لوگوں کے لیے یا یوتھ کے لیے یا ہمیں یوتھ کے لیے کرنے دیا جائے تو جائے نا, کیا پروگرامز کریں, ہمیں کرنے دیا تو ہم کریں. ہمیں تو اسے کہتے ہیں جی یوتھ کو چھوڑو, میں کہتا ہوں یوتھ کی وجہ سے الیکشن جیتتے رہے ہیں, اب یوتھ کا ہے. اچھا, اکثر جو ترین صاحب اور ناراض گروپ جس کو کہا جاتا ہے, تو ان کا کچھ لوگوں کا شکوہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نون لیگ سے پنگا لیا اور نون لیگ کے اگینسٹ ہم نے آواز اٹھائی. تو کیا دکھ یہ ہے کہ نون لیگ کے اگینسٹ آواز اٹھائی, جی, یا دکھ یہ ہے کہ انصاف آپ کو خود نہیں مل رہا؟ دیکھیں جی, آپ کی پارٹی میں آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے, بلیک میل ہونے والوں میں سے تو ہم ہیں نہیں. بلیک میل مطلب بلیک میل مطلب کہ جی آپ کے عہدے, میں نے تو لاسٹ ٹائم عہدے سے ریزائن کیا تھا, پھر میں پرائز کنٹرول, میں نے کہا یہ بھی لے لو, انہوں نے ابھی تک وہ نہیں لیا تھا, نوٹیفیکیشن ابھی تک بھی چل رہا ہے. بھائی جس چیز میں آپ کی عزت نہ ہو وہ چیز ہم نہیں رکھ سکتے. اچھا, تو ترین صاحب کے گروپ کو پریشر گروپ بھی کہا جا رہا ہے. بہت ساری حکومت میں پریشر گروپ بنتے ہیں لیکن وہ اپوزیشن کی طرف سے بنتے ہیں, اور اس حکومت میں 3 سال کے دورانیے میں ہی, جو کہ نئی حکومت ہے اور بڑے اچھے انداز میں آئی, اور اس میں لوگوں نے اس کو بہت سراہا. وہ نئے لوگ جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں دیا, میرا بھی پہلا ووٹ تھا, تو ایسے لوگوں نے بھی ووٹ دیا. جی, تو اس میں آپ کا کیا خیال؟ جی میرا بھی پہلا ہی ووٹ تھا اور میں نے اپنے آپ کو پہلا ووٹ دیا تھا. اچھا. تو ترین صاحب کا کوئی پریشر گروپ کوئی کچھ نہیں ہے. ترین صاحب نے ایک فیصلہ کر دیا تھا, میں پی ٹی آئی ہوں, پی ٹی آئی تھا اور رہوں گا, اور کوئی بات رہتی نہیں ہے. باقی گیلے شکوے ہر جگہ ہوتے ہیں, پر ایک اصول ہوتا ہے, جو حکمران ہوتا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, وہ بلا کے سمجھاتا ہے, سنبھالتا ہے اور اس چیز کا گیلا شکوہ دور کرتا ہے. پر یہاں وہ چیز نہیں ہے. نہیں, تو آپ ابھی تک آپ نے اپنا شکوہ پریزنٹ کیا ہے کہیں؟ میں نے بالکل پی ایم کو کیا, سی ایم کو کیا, نہیں ایڈریس ہوا. تو میں نے اپنے آپ ووٹ کا فرض ادا کیا ہے, پر اٹ ڈز مین کہ شاید انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, جب ہماری یہ بجٹ اگر عوام کے حق میں ہوا تو ہم بجٹ پہ جائیں گے, ادروائز نہیں جائیں گے. تو آپ کو یہ کب لگا کہ آپ کو ترین صاحب کے ساتھ ہو جانا چاہیے؟ جب ترین صاحب پہ کیس ہوا؟ نہیں, میں شروع سے ترین صاحب کے ساتھ تھا. مجھے جوائن بھی پارٹی ترین صاحب نے کرائی تھی, کیونکہ ترین صاحب اگر اس پارٹی میں ہیں تو ہماری عزت ہے, اگر ترین صاحب نہیں ہے تو ہماری عزت بھی نہیں ہے. آپ کا لیڈر خان صاحب ہے یا ترین صاحب؟ میرا لیڈر ترین صاحب ہے. میرا باقی لیڈر جو ہوتا ہے, لیڈر میرے والد صاحب ہے میرے. میں اپنے والد کے علاوہ نہیں, دیکھیں میں اپنے والد کے علاوہ کسی کو لیڈر سمجھتا ہی نہیں. لیکن پارٹی میں جو ہم نے ہرارکی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے ماننا بھی ہوتا ہے, تو پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ تو دیکھیں وہ ہوں گے عمران خان صاحب, ان کا اپنا بیان ہوگا, لیکن میں نے پالیٹکس اپنے والد صاحب کی وجہ سے کی. اچھا, تو آگے آپ یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کوئٹ کریں گے؟ کوئٹ کیا, پی ٹی آئی نے پھر بھی وہی کام کرنا ہے, ٹکٹیں نہیں دینی تو وہ طرح آزادی الیکشن لڑیں, اگین بھی انشاءاللہ آزادی لڑیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترین صاحب اب جب الیکشن ہوگا تو یہ جو ترین گروپ ہے یا پریشر گروپ ہے یہ اب پی ٹی آئی سے لڑے گا؟ دیکھیں جی, یہ ترین صاحب کا فیصلہ جو ہوگا سر آنکھوں پہ ہوگا, ایون کہ کوئی بھی ہو, کچھ بھی. یعنی آپ کو پارٹی چھوڑنی پڑی, پوزیشن چھوڑنی پڑی, چھوڑ دیں گے. پہلے استعفیٰ دینا. دیکھیں جی, ایم پی شپ ہمیں دیا عوام نے,
عہدے دیتی ہے حکومت, حکومت کے پاس عہدے لے لے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایم پی شپ عوام لینا چاہے ہم دے دیں گے, کیونکہ فیصلہ عوام جا کے کرتی ہے. پہلے کیوں عمران خان صاحب نہیں الیکشن ہارتے رہے, آج کیوں آ کے جیتے ہیں؟ عوام کو دکھایا گیا کچھ؟ آج عوام وہی عوام کہہ رہی ہے جی ہمیں صرف لارے بازی دی گئی ہے, تو ہم فیصلہ کریں گے اگلے الیکشن میں. اچھا, لیکن ترین صاحب کے پاس تو خود ابھی کچھ دینے کو نہیں ہے, تو آپ ان سے کیا آس لگائے بیٹھے؟ دیکھیں جی, دوست کا ساتھ لگا کے نبھایا جاتا ہے, دوست کو چھوڑا نہیں جاتا ہے مشکل وقت میں. ہاں, 100 کے ٹائم میں چھوڑ دو, او کے ٹائم میں نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ مجھے سکھایا گیا. ابھی آپ اپنے لیے لڑ رہے ہیں, ترین صاحب کے لیے لڑ دیکھیں رہے جی, ہیں, یا پبلک کے لیے لڑ رہے ہیں؟ مجھے اپنی فکر نہیں ہے, ہم ترین صاحب کے لیے کیوں لڑیں کہ ان کے ساتھ حق کیا جائے, کیونکہ ہم نے انہوں نے مجھے بیٹا کہا تھا, اور بیٹے کا فرض ہے نبھانا. یا دوست بنا کے نبھاؤ یا پھر دوستی لگاؤ نہیں. یعنی کہ ابھی آپ کو یہ گلا نہیں ہے کہ پبلک کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں گلا نہیں ہے؟ گلا ہے. پہلے آواز میں نے اٹھائی تھی, پہلے عہدہ میں نے چھوڑا تھا, کسی ایم پی ایم نے چھوڑا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا. میں نے چھوڑا تھا, کیوں چھوڑا تھا بھائی؟ یوتھ نے میری ورک کیا, کمپین کیا. اگر میں یوتھ کے حق میں نہیں بول سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے. ابھی آپ کا پوائنٹ ترین صاحب کے ساتھ ہونے کا کیا ہے, ایجنڈا ترین کیا صاحب کے ساتھ ہونے کا یہ ہے کہ وہ خود میری طرح لینڈ لارڈ ہے, سلجھا ہوا انسان ہے, تحمل والا ہے, اخلاق والا ہے, رکھ رکھاؤ والا ہے, تو مجھے اس سے بیٹر کوئی نہیں لگا. مطلب آپ کو لگتا ہے جو ترین صاحب نے محنت کی پارٹی کو بنانے میں, اپنے جہاز میں پک اینڈ ڈراپ دیا, تو وہ اب ان کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے تحریک انصاف میں, تو آپ ان کے ساتھ؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو اینڈ پہ آپ عوام سے کیا؟ عوام سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی آنکھیں کھولیں, اور نوجوان اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے آپ کو سدھاریں, نہ کہ اپنا فیوچر تباہ کریں. اور کسی کے پیچھے, کسی خان صاحب دیکھیں, کسی کے پیچھے لگ کے یا کسی کو استعمال کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو گڑھا کھودو گے اس میں خود ہی گرو گے. ترین صاحب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ترین صاحب انشاءاللہ جب تک ہیں, ہم ترین صاحب کے ساتھ ہیں, جب تک خود ٹھوکر نہیں ماریں گے, ان کے ساتھ. اور ابھی جو یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے, جی, یوتھ کے لیے تو میں انشاءاللہ جب تک ہوں آواز اٹھاؤں گا, چاہے میری پوسٹ, چاہے میری سیاست دو پہ لگ جائے, میں یوتھ کی خاطر لڑوں گا. یوتھ کے لیے آواز اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ آواز تو اٹھائی تھی عمران خان نے بھی. عمران خان نے اٹھائی تھی, وہ پیچھے بھاگے, میں پیچھے نہیں بھاگا, کیونکہ مجھے یوتھ اپنا کچھ سمجھتی ہے, میرے اوپر امید رکھتی ہے, تو میں ان کی امیدیں کیسے توڑوں؟ تو آپ کے پاس کوئی پراپر ویژن ہے؟ میرے پاس پراپر ویژن ہے. یوتھ کو موبلائز کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیمینارز نہیں کرواتے, ان کے فیسٹیولز نہیں کرواتے, ان کو جابس نہیں دیتے. میں کہتا ہوں یہ چیز ہونی چاہیے. میں نے سی ایم صاحب کو کہا, میں نے بھائی پیٹرول میں نے لگانا ہے, اپنی گاڑی استعمال کرنی ہے, اور آپ لوگ کرو, تو لوگوں کو موبلائز تو کرو, ینگ لوگوں کو. نہیں کرتے تو ٹھیک ہے. اس معاملے میں آپ کی سی ایم صاحب سے کتنی دفعہ میری ہر دفعہ ہر ٹاپک پہ ہر میٹنگ میں بات ہوئی ہے, پر وہ کہتے ہیں لڑکیاں ہیں, لڑکیوں کو پھر ہم سنبھالیں گے, لڑکیاں اپنی سنبھلیں گے انشاءاللہ. جی شکریہ. جی بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اور آپ نے دیکھا کہ خرم صاحب نے ہمارے تمام سوالوں کا بڑا ہی صاف ستھرا جواب دیا. تو آخر میں جو ان کا کہنا تھا, اور اس پوری انٹرویو کا جو کرکس تھا, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی آنکھیں کھولے اور خود دیکھے. ہم پہ یا کسی اور گروپ پہ یا پریشر گروپ پہ یا اپوزیشن پہ بلیو نہ کرے, آپ اپنا خود سے انالیسس کریں. تو بہت شکریہ. ہم حاضر ہوں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.